ہم اس کے بعد حرم امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو ایرانی بادشاہ یزدگرد کی 2 صاحبزادیاں گرفتار ہو کر مدینہ منورہ لائی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر بڑی صاحبزادی شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جبکہ دوسری صاحبزادی گہیان بانو کو حضرت محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں دے دیا گیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ جنگ موتا میں ان کی شہادت کے بعد ان کا عقد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ ان کے بطن سے محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ ابھی شیر خوار تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، جس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ یوں محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پرورش پائی۔ یہ گہیان بی بی سے نکاح کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف بھی بن گئے۔ اہل تشیع کے چوتھے امام حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بی بی شہر بانو کے بطن سے تھے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچ کر بی بی شہر بانو اور گہیان بی بی کا شجرہ ایک ہو گیا۔ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ اس شجرے کے 8ویں امام ہیں اور یہ مشہد میں مدفون ہیں۔ اہل تشیع کے لیے خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجف اشرف اور کربلا کے بعد مشہد اہم ترین شہر ہے، اور یہ زندگی میں کم از کم ایک بار امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پر ضرور آتے ہیں۔ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ 6 لاکھ مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ اس کے 8 دروازے، 7 صحن اور 12 مینار ہیں، اور اس میں 7 لاکھ لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ روضہ مبارک کے بالکل ساتھ امیر تیمور کی بہو اور تیموری سلطنت کے دوسرے بادشاہ شاہ رخ کی بیگم گوہر شاد کی مسجد ہے۔ اس کے براندے روضے کی طرف کھلتے ہیں۔ گوہر شاد نے یہ مسجد بنوا کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھوا دیا، لہٰذا آج جو بھی زائر روضے پر حاضری دیتا ہے وہ مسجد گوہر شاد سے ہو کر آتا ہے، اور زیارت کے ثواب کا ایک حصہ گوہر شاد کو چلا جاتا ہے۔ میں اور حسین باقری مسجد گوہر شاد سے ہوتے ہوئے روضہ کی عمارت میں داخل ہوئے۔ وہاں بہت رش تھا، لیکن اس کے باوجود دھکم پیل نہیں تھی۔ زائرین دعائیں بھی کر رہے تھے اور گریو زاری بھی۔ ہم بڑی مشکل سے جالیوں تک پہنچے، دعا میں شریک ہوئے اور دوسرے دروازے سے باہر آ گئے۔ حرم کی صفائی لاجواب تھی۔ ایران میں دیواروں اور چھتوں پر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر شیش محل بنائے جاتے ہیں۔ حرم کا ایک پورشن شیش محل تھا، وہ دیکھنے لائق تھا۔ ہم اس کے بعد ڈائننگ ایریا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں زائرین مختلف صحنوں میں نماز اور تلاوت میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا تمام قرآن مجید با ترجمہ تھے۔ حسین باقری نے بتایا کہ ایران میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے، لہٰذا زیادہ تر آبادی قرآن فہم ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے وہاں اہل تشیع کو ہاتھ چھوڑ کر اور سجدے کی جگہ کربلا کی مٹی کی ٹکیاں رکھ کر نماز پڑھتے دیکھا، جبکہ اہل سنت اسی صحن میں ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حسین باقری نے بتایا کہ ایران میں سنی اور شیعہ میں مسلکی اختلاف ضرور ہے، لیکن دشمنی نہیں ہے، لہٰذا یہ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ ایران میں امام بارگاہ کو حسینیہ کہا جاتا ہے۔ حسین باقری کا کہنا تھا کہ سنی العقیدہ لوگ حسینیہ بھی جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر واعظ بھی سنتے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے کچن سے کھانا کھانا متبرک ہے۔ فاؤنڈیشن روزانہ 2 لاکھ کھانے تیار کرتی ہے۔ 40,000 لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جبکہ باقی لوگ کھانے کے پیکٹ ہوٹل یا گھر لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ سسٹم ہے۔ زائرین کو ویب سائٹ پر جا کر اپنا نام لکھوانا پڑتا ہے، اور ویب سائٹ لاٹری کی طرح خوش نصیبوں کے ناموں کی فہرست جاری کرتی ہے۔
خوش نصیبوں کو ای کوپن ملتے ہیں اور یہ لوگ یہ کوپن سکین کر کے ڈائننگ ایریا میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم ہال میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ کھانا انتہائی صاف ستھرا اور ماحول 5 سٹار تھا۔ سٹاف بھی مہذب تھا اور وہ باقاعدہ باوردی تھا اور 5 سٹار ہوٹلوں کا تجربہ رکھتا تھا۔ میں اس انتظام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کاش ہم مشہد سے سیکھ کر داتا دربار کا سسٹم ٹھیک کر لیں اور زائرین کو عزت کے ساتھ کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ مشہد روزے کے علاوہ بھی دلچسپ شہر ہے۔ تمام دکانیں 2 سے 5 بجے کے درمیان بند رہتی ہیں۔ دکاندار گھر جاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، کیلولا کرتے ہیں اور 5 بجے دوبارہ دکانیں کھول لیتے ہیں۔ 10 بجے تمام دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ مشہد کا کوٹ بازار امام رضا رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس کی تنگ گلیوں میں ہزاروں دکانیں ہیں، جبکہ بالائی منظر پر زعفران کے ہول سیلز کے دفتر ہیں۔ دنیا کی 98% زعفران ایران میں مشہد کے 100 کلومیٹر کے دائرے میں پیدا ہوتی ہے۔ کائنات، تربت، اوچان اور گلستان زعفران کے اضلاع ہیں۔ زعفران کا پودا ٹیولپ کی طرح بلب جیسا ہوتا ہے اور یہ انتہائی شدید موسم میں پنپتا ہے، یعنی سردیوں میں انتہائی سردی اور گرمیوں میں تیز خشک گرمی۔ پودے کو بڑا ہونے میں 4 سال لگتے ہیں اور اس کے بعد ایک پھول سے صرف 3 سٹگما نکلتے ہیں۔ یوں 1 کلو زعفران کے لیے 2,80,000 پھول چاہیے۔ زعفران کے لیے 7 دنوں میں تمام پھولوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے اور یہ عمل بھی صبح صادق کے وقت سورج نکلنے سے پہلے مکمل کیا جاتا ہے۔ پھولوں سے نہایت احتیاط سے سٹگما نکالے جاتے ہیں اور پھر انہیں سائے میں خشک کیا جاتا ہے۔ سٹگما یعنی دھاگا جتنا لمبا اور سیدھا ہوگا، زعفران اتنی ہی مہنگی بکتی ہے۔ ایران ہر سال 400 ٹن زعفران پیدا کرتا ہے، جس میں سے آدھی ایران کے اندر استعمال ہوتی ہے، صرف آدھی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ ایرانی لوگ اپنے ہر کھانے اور چائے میں زعفران ڈالتے ہیں۔ اسے ادویات میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ انتہائی مہنگی جڑی بوٹی سمجھی جاتی ہے۔ بازار امام رضا کی بالائی منزل پر زعفران کے ہول سیلز کے دفاتر ہیں۔ مجھے ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ 8x8 کا دفتر تھا، لیکن اس کا مالک ہر سال 1000 کلو زعفران بیچتا تھا۔ اس کے اپنے کھیت تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ زعفران کے لیے ایسی زمین چاہیے جس میں درخت نہ ہوں اور اس میں پانی بھی اکٹھا نہ ہو۔ کھیت میں مصنوعی کھاد نہیں ڈالی جاتی اور اس میں کوئی اور فصل بھی نہیں بوئی جاتی۔ مشہد کے لوگ کھانوں کے شوقین ہیں۔ ان کا چلو کباب پوری دنیا میں مشہور ہے۔ فارسی میں چاولوں کو چلو کہتے ہیں، لہٰذا چلو کباب میں زعفرانی چاول اور ایک لمبا سیخ کباب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ثابت بھنا ہوا ٹماٹر رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ چاولوں کے کھرنچ کو تہ دیک کہتے ہیں۔ یہ ان کی محبوب خوراک ہوتی ہے، چنانچہ ہر پلیٹ میں تھوڑا سا تہ دیک ضرور ہوتا ہے۔ مشہد کے 2 ریسٹوران بہت مشہور ہیں، پسران کریم اور شاندیز۔ پسران کریم بکرے کی گردن بیچتا ہے۔ یہ روزانہ 5000 کلو گوشت پکا کر فروخت کرتا ہے اور لوگ باقاعدہ لائنوں میں لگ کر ٹیبل تک پہنچتے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا اور اش کر اٹھا۔ گردن کا اتنا نرم اور لذیذ گوشت میں نے اس سے قبل نہیں کھایا تھا۔ ہمارے میزبان امیر نے ایک کباب منگوایا اور اسے چکھنے کے لیے اصرار کیا۔ اس کباب کا نام فیلے تھا اور یہ جانور کی ریڑھ کی ہڈی کا گوشت کاٹ کر بنایا جاتا ہے۔ ایک جانور سے صرف ایک فیلے نکلتا ہے، یعنی اگر آپ 10 کبابوں کا آرڈر دیں گے تو 10 کبابوں کے لیے 10 جانور ذبح کیے جائیں گے، لہٰذا فیلے کے لیے باقاعدہ پہلے سے بکنگ کرانا پڑتی ہے، اور امیر نے یہ کام ہماری آمد سے 3 دن پہلے کر دیا تھا۔ شاندیز مشہد کے مسافات میں ایک علاقہ ہے جس کے شاشلک کباب بہت مشہور ہیں۔ رات کے وقت شاندیز کی طرف جانے والی ہر گاڑی میں شاشلک کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ کباب بھی شاندار تھے۔ امیر مشہد کا رئیس شخص تھا۔ اس کے 50 کے قریب کاروبار ہیں، لیکن وہ گاڑی اور حلیے سے لوور مڈل کلاس دکھائی دیتا ہے۔ میں نے حسین باقری سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ مشہد میں روایت ہے کہ لوگ ایک خاص حد کے بعد درویشی اختیار کر لیتے ہیں۔
یہ کم سے کم تر پر آ جاتے ہیں، چھوٹے گھروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹی گاڑی اور کم سے کم کپڑے استعمال کرتے ہیں، امیر بھی درویش ہو چکا ہے۔ میں نے اس پر غور کیا تو مجھے یہ روایت پورے ایران میں ملی۔ ایرانی لوگ ترقی کے بعد عاجزی اور سادگی اختیار کر لیتے ہیں اور یہ ان کا ڈی این اے ہے۔ مجھے امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بزنس کمپلیکس جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ کمپلیکس کے ڈائریکٹر نے شکایت کی کہ پاکستان سے ہر سال 6 سے 7 لاکھ زائرین آتے ہیں، ان کی حالت اور لائف سٹائل بہت خراب ہوتا ہے، گندے کپڑے پہن کر رکھے ہوتے ہیں، ان کی بسیں پرانی اور خراب ہوتی ہیں اور یہ راستے میں بند ہو جاتی ہیں، یہ کھانا بھی بسوں میں پکاتے ہیں۔ تفتان بارڈر بھی سنسان اور بیابان ہے، کوئٹہ سے بارڈر تک کوئی ریسٹ ایریا نہیں، چنانچہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ مشہد میں مشہور ہے کہ یہاں جو بھی خستہ حال شخص نظر آئے گا وہ پاکستانی ہوگا۔ یہ 7 لاکھ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور ان کی وجہ سے یہاں پاکستان کا امیج بہت خراب ہے۔ آپ مہربانی فرما کر ان کی حالت ٹھیک کر دیں یا حکومت کوئی ایسی پالیسی بنائے جس سے زائرین کو لانے والی کمپنیاں انہیں پراپر سہولتیں دیں۔ ہماری فاؤنڈیشن کے پاس ملکوں سے زیادہ سرمایہ ہے، ہم بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ہماری طرف ہاتھ تو بڑھائے۔ آپ یقین کریں مجھے یہ سن کر بہت شرم آئی، شاید یہ سطریں پڑھ کر ہماری حکومت کو بھی شرم آ جائے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔